تو کیا وہ مسجد نہیں رہے گی؟ ارے 360 بت تھے خانہ کعبہ کے اندر۔ محترم دوستوں، بزرگوں، بچوں، اسلام کی خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان کی سرکار، پرشاسن ان کا، سرکار ان کی، ملٹری ان کی، سب کچھ ان کا، ہمارا کیا ہے؟ یہ جملے نکلتے ہیں لوگوں کے زبان سے کہ سب کچھ ان کا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، سارا کچھ ان کا، وہ کر رہے ہیں۔ بابری مسجد کو شہید کر دیا، اب گیان واپی کو شہید کرنے جا رہے ہیں۔ وہاں جمعے کی نماز ہو رہی ہے، نیچے پوجا ہو رہی ہے، اللہ اکبر، نیچے پوجا ہو رہی ہے، جمعے کی نماز ہو رہی ہے اوپر، نیچے بیسمنٹ میں تہ خانے میں پوجا ہو رہی ہے، اور بری طرح سے زور زور سے، سمجھدار کو اشارہ کافی سمجھ سکتے ہیں آپ، کس طرح سے پوجا کا پاٹ چل رہا وہاں پر، کس طرح سے ڈسٹرب ہو رہے نمازی، کس طریقے سے، کیسے صبر کیے ہوئے مسلمان، تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہ بھولیں آپ کہ ان کا پرشاسن، ان کی سرکار، سب کچھ ان کا، لیکن یہ جو سب کچھ چلانے والا جو مالک ہے، جو نا ہمارا رب، وہ ہے ہمارا رب، ہے ہمارا اللہ، ہے ہمارا ہمارے ساتھ۔ لیکن ہمیں حق پر رہنا ہوگا، ہمیں دین پر چلنا ہوگا، ہمیں دین کے راستے پر چلنا ہوگا۔ دیکھا آپ نے جو جمعے کی نماز آپ نے دیکھا ہوگا، جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، جمعے کی نماز جب گیان واپی مسجد میں ہوئی ہے، تو وہاں سے جب نمازی واپس آ رہے ہیں تو کس طرح سے لگ رہا ہے کہ ہم مسلمان رہتے ہیں، کہ مسلمان ہیں۔ اگر ہر وقت کی نماز میں ایسی نمازی اگر پہنچ جائیں تو کیا کوئی روک لے گا نماز پڑھنے کے لیے؟ کبھی ہو سکتا ہے ایسا کچھ؟ جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں، ہر وقت میں نمازی اس طرح سے پہنچے گا؟ اچھا، ایک چیز اور ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن پاک کی ذمہ داری لی ہے، قرآن پاک قیامت تک اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی، اسی طرح سے پوری روئے زمین پر جہاں پر مساجد ہیں اس کی ذمہ داری لی ہے۔ جہاں مسجد ہوتی ہے قیامت تک وہاں مسجد ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہاں پر رام مندر بن جائے، یا وہاں پر مسجد کے اندر پوجا ہو جائے، وہاں پر بت ایک رکھ دیا جائے، یا ایک بت رکھ دیا جائے، تو کیا وہ مسجد نہیں رہے گی؟ ارے 360 بت تھے خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے۔ یہ ان کا خود کا ماننا، الحمدللہ خود کہتے ہیں اس چیز کو، یہ کہ 1400 سال پہلے ہمارے دیوی دیوتا تھے، اس میں یہ تھے وہ تھے، تو ان کا تو خود ماننا ہے۔ تو 360 بت خانہ کعبہ کے اندر، اس وقت بھی طواف ہوا کرتا تھا، آج بھی طواف ہوا کرتا ہے۔ اس وقت بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تھا، اور آج بھی اللہ کا گھر ہے، اس وقت بھی طواف ہوا کرتا تھا۔ تو یہ 4 دن کی بہار ہے، پھر وہی بات ہے، بڑے بڑے بادشاہ خود کو خدا کہنے والے آئے۔ چنگیز خان نے قسم کھائی تھی، ہلاکو خان نے قسم کھائی تھی مسلمانوں کو ختم کرنے کی۔ ہلاکو خان اپنے ہی خود کے گھوڑے سے لپٹ کر پیر پھنس گیا اس کے گھوڑے میں جہاں پیر رکھتے ہیں، اور گھوڑا بھاگ پڑا کھچڑ کر، اس کا سر زمین میں لگ کر ایسا ہو گیا لگ کر، جیسے کہتے ہیں بروں کا تتیا کا چھتا جیسا نہ ہو جاتا نا، ویسا ہو گیا تھا، مر گیا تھا وہ، خود موت آ گئی اس کو۔ چنگیز خان نے قسم کھائی تھی، چنگیز خان نے اپنے سپاہیوں سے کہا تھا کہ اگر ایک ایک مسلمان کا سر قلم کر کے نہ لا کے رکھا تم نے میرے قدموں میں، تو تمہارے سر کے مینار بنا دوں گا میں۔ یہ چنگیز خان نے ختم کھائی تھی۔ کہاں چنگیز خان؟ کہاں ہے ہلاکو خان؟ ہے کہیں؟ تو اسلام کے دشمن ہمیشہ سے رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کی ہمیشہ سے کوششیں رہی ہیں، تو کہ مٹا پائے؟ جتنا اس کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے نا، مذہب اسلام اتنا ہی ابھرتا ہے، الحمدللہ۔ لیکن افسوس یہاں ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، کسی نے کہا کہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، خود کے ہی گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کہ خود اپنے ہی ہیں، خود اپنے ایسے ہیں، خود اپنے ہی لوگ ایسے ہیں جو تھالی میں کے بینگن ہیں، 2 کشتیوں کے سوار ہیں، ایک پیر ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، سیاست کر رہے ہیں دونوں کشتی میں۔ جب وہ 2 کشتی جدا ہوتی ہیں نا، کیا ہوتا بندے کا، کیا ہوگا؟ ایک کشتی میں ادھر رکھا جائے پیر، 2 کشتی میں پیر رکھے جائیں، تو جب وہ کشتی جدا ہوں گی تو اس بندے کا کیا ہوگا؟ سمجھ سکتے ہیں آپ؟ بڑے اب حجاب پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہیں، ہر چیز پر انگلی اٹھائی جا رہی ہیں۔ اب یہ مسجد کے اندر وہاں پہ پوجا ہوئی، کہاں گئے مولانا ارشد مدنی؟ کہاں چلے گئے یہ لوگ؟ کہاں گئے بڑے کہاں گئے مولانا عمر الیاسی؟ کہاں چلے گئے یہ لوگ؟ انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اپنا وقت انشاءاللہ ہے رہے گا، ہمیشہ وقت آئے گا
لیکن شرط یہی ہے کہ مذہب اسلام پر رہو، نمازیں پڑھو میرے عزیزو، نمازیں پڑھو میرے عزیزو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دلوں میں رکھو۔ تو میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ تک یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جس طرح کل جمعے کی نماز میں گیان واپی مسجد کے اندر نمازی تھے، اس طرح سے ہمیشہ اگر اس سے عادی ہی ہو جائیں، آدھے ہی نمازی اگر ہمیشہ ہر مسجد میں نمازی ہوں گے تو کیا نوبت آ سکتی ہے؟ ہماری مساجد خالی پڑی ہوئی ہیں یار، تبھی تو دشمن کی نظریں ہیں، خالی پڑی ہیں مسجد ہے ہماری، اس لیے دشمن کی نظریں ہیں، اس لیے کہ کر کے وہ ہاتھی پوری مسجد، بابی مسجد شہید کر دی گئی۔ اتنی بڑی، یہ کہاں گئے؟ یہ بڑے بڑے جو عالم بول رہے تھے، اپنے آپ کو بڑا دین کا رہنما سمجھتے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہی مسجد تو ہے، جانے دو، کوئی دقت نہیں ہے، بھائی چارہ بنا رہے گا، ایک مسجد جانے دو۔ اب تو وہ پوری ہاتھی بابری مسجد ختم کر دی، وہاں سے شہید کروا دی ہے۔ اب یہ نظر میں آ جائیں گے ان کی، یہ تو ایک ایک کر کے ساری مسجدیں ختم کرتے رہیں گے۔ اب کہاں گھس گئے؟ کون سے بلے میں گھس گئے جا کے؟ اب کیوں نکل کے نہیں آ رہے ہیں یہ لوگ؟ اب نکل کے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اب گیان واپی کا نمبر آ چکا ہے۔ اللہ کرے اللہ پاک گیان واپی مسجد کی اور ساری دنیا کے تمام مسجدوں کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ لہٰذا کچھ نہ کچھ اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ پیغام لے کر کے آپ کی خدمت میں روزانہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کی بھی، اور اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پسند آئی ہے تو لائک کر دے۔ لہٰذا پچھلی ویڈیو میں نے ایک سوال کیا تھا، اس سوال کا آپ تک جواب پہنچانا ہے، اور 2 سوال میں آج آپ سے اور کروں گا، بنے رہیں، ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ اور پچھلی ویڈیو میں نے جو سوال کیا تھا کہ زندگی کی سب سے بڑی فتح کیا ہوتی ہے، زندگی کی سب سے بڑی فتح کیا ہوتی ہے، بہت سے ہمارے بھائی بہنوں نے جواب دیے ہیں، ان کے نام لے کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں اس سوال کا جواب بتاؤں گا، 2 سوال میں آج آپ سے اور کروں گا۔ نظر الدین صاحب نے جواب دیا ہے، محمد رستم انصاری صاحب ہیں، وکیل ملک نے جواب دیا ہے، مسکان مرزا ہیں، توصیف رضا نے جواب دیا ہے، شاہ جمال خان نے سعودی عرب سے جواب دیا ہے، اسرار حسین بھائی ہیں، ابو بکر خان ہیں، حکیم سید صاحب ہیں، آفتاب میاں ہیں، اور واصف خان صاحب ہیں، عرفان رضا ہیں، انم صدیقی نے جواب دیا ہے، محمد افضل حیدرآباد سے ہیں، سلمان ملک ہیں، شیخ مبینہ ہیں، انہوں نے جواب دیا ہے، محمد آصف بھائی جے پور سے ہیں، محمد اکرم صاحب ہیں، علی اصغر بھائی ویسٹ بنگال سے جواب دیا ہے، محمد عامر نوادہ سے بریلی سے جواب دیا ہے، جمال الدین صاحب نے جواب دیا ہے UAE سے، اور ضیاء الدین بھائی شیخ ہیں، ضیاء الدین شیخ بھائی ہیں، محمد علی رضا سیتاپور سے ہیں، محمد اسماعیل صدیقی بھائی ہیں، محمد اکمل شاہجہاں پور سے UP سے ہیں، فضا خان کولہاپور سے کہہ رہی ہے میں آپ کی ہر ویڈیو دیکھتی ہوں، انہوں نے بھی جواب دیا ہے، فضا خان نے کولہاپور سے، کولہاپور ایک مرتبہ گئے تھے ہم 2018 میں، اور مصباح خاتون نے جواب دیا ہے، اور بہت ساری دعاؤں سے انہوں نے مجھے نوازا ہے، اللہ سلامت رکھے مصباح خاتون صاحب، آپ کو آپ کا شکریہ، انہوں نے جواب دیا ہے، درست جواب دیا ہے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ نجمہ سکندر صاحبہ نے جواب دیا ہے، نجمہ سکندر صاحبہ نے جواب دیا ہے، مبین خانم پنجاب سے ہماری بہن نے جواب دیا ہے، اور انہوں نے بھی دعاؤں سے نوازا ہے، بہن بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ امن توفیق راجستھان سے ہیں، انہوں نے جواب دیا ہے، اور شکیل احمد بریلی سے ہیں، ابن ثمامہ پنجاب پاکستان سے ان بھائی نے جواب دیا ہے، غزالہ خان نے بہن نے ہماری ریپورہ چودھری سے جواب دیا ہے، اور سائمہ بانو نے جواب دیا ہے، منور بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو مجھے ملتا ہے، اور بہت بہت شکریہ، اللہ سلامت رکھے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عتیق احمد خان کانپور سے جواب دیا ہے، شازیہ الوی نے جواب دیا ہے، علینا صدیقی ہیں، زینب فاطمہ ہیں، حاجی اختر حسین صاحب راجستھان سے ہیں، انہوں نے جواب دیا ہے، اور ارباز بھائی کی کمنٹ ہے، ناصر حسین رام نگر مہیوا، چند لوگوں کے میں نے نام لکھے تھے۔ کل کے سوال کا جواب ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی فتح کیا ہوتی ہے انسان کی، کافی سارے لوگوں نے جواب دیا ہے، اللہ پاک کی خاطر اپنے نفس پر قابو کرنا سب سے بڑی فتح ہے، اپنے نفس کو مارنا سب سے بڑی فتح ہے انسان کے لیے، یہ ہے اس سوال کا جواب۔ لہٰذا 2 سوال آج میں آپ سے اور کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ طہارت کسے کہتے ہیں، طہارت کیا چیز ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے طہارت کا، لیکن تزکیہ کیا ہے؟ شاید کوئی عالم میری ویڈیو اگر دیکھتا ہوگا تو امید ہے جواب دے ہی دے گا انشاءاللہ، نہیں تو ورنہ عالم کیا، کافی آپ لوگ بھی ماشاءاللہ عالم ہیں، خوب علم ہے آپ لوگوں کو، خوب جواب دیتے ہیں آپ، ہو سکتا ہے مجھے اس سوال کا جواب بھی بتا دیں آپ، طہارت کسے کہتے ہیں، 2 سوال کر رہا ہوں، طہارت کسے کہتے ہیں، تزکیہ کسے کہتے ہیں، یہ 2 سوال میں آج آپ سے اور کر رہا ہوں، دونوں اہم سوال ہیں، اصلاحی سوال ہیں، دونوں ضرورت کے سوال ہیں، یہ تزکیہ کیسے کہتے ہیں، طہارت کیسے کہتے ہیں، ان دونوں سوالوں کے جواب آپ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچائیں، نہیں تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ان دونوں سوالوں کے جواب میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔
لہٰذا میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی جان اور مال کی حفاظت فرمائے، خصوصیت کے ساتھ ہندوستان میں امن و سکون عطا فرمائے، ہندوستان کے مسلمانوں کی مساجد کی، خانقاہوں کی، مدارس کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، جو بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں ان کو بعزت رہائی فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کی خیب سے مدد فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، خصوصیت کے ساتھ ابھی جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے، کوئی بھی اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، ہم سب کے عزیز و اقارب، محبین، متعلقین، احباب سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے۔ آقا کے صدقے میں میری ان دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔